آج میرے ساتھ ایک ایسے خاص وکیل ہیں، یہ ایک کیس لڑتے ہیں اور اس کیس کی فیس کے طور پہ صرف ایک مرغہ لیتے ہیں۔ تو وہ تصویر جب پوسٹ کی جاتی ہے یہ اپنے طور پہ کی تھی، مطلب یہ پبلک سٹینڈ تھا آپ کا کوئی فیم کے لیے؟ اس بچے کی نہ تاکہ وہ فیل نہ کرے کہ جی یہ میرے بابا کا کیس نہیں کرنا چاہ رہا، تو میں نے اس کو گاڑی میں رکھ دیا۔ جیسے آپ کی تصویر وائرل ہوئی تھی کہ آپ کو مرغہ مل رہا ہے، تو آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی کیس کی فیس کے طور پہ کوئی آپ کو بکرا دے کے جا رہا ہے، کوئی بھینس دے کے جا رہا ہے۔ السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان علی مراد۔ ناظرین، ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکلا حضرات جو ہیں وہ کسی کیس کی جو ہے وہ بڑی بڑی فیسز لیتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ ایک ایسے خاص وکیل ہیں، یہ ایک کیس لڑتے ہیں اور اس کیس کے ہرجانے کے طور پہ، اس کیس کی فیس کے طور پہ صرف ایک مرغہ لیتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر وہ کیس کیا تھا اور مرغہ فیس کے طور پہ وجہ کیا ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو مجھے بتائیں کہ وہ کیس کیا تھا اور فیس کے طور پہ مرغہ چکر کیا ہے؟ لیکن دراصل کیس جو آپ کو پتہ ہے آج کل تو سوائے 9 مئی کی اور نہ کو کیسز ہیں، اور باقی سب لوگ تو اپنے کیسز ختم کرا گئے ہیں پچھلے 2 ماہ میں۔ اسی طرح کا یہ ملزم ہے، اس کا تعلق پتوکی سے ہے، اور یہ ایک ہوٹل پہ ویٹر ہے، ہوٹل بھی چائے والا ہے۔ اس کو اریسٹ کیا وہاں کی پولیس نے، اور پھر یہ وہاں پولیس کے پاس رہا 2-4 دن۔ وہ بچہ کوئی گرفتاری کے مہینہ ایک بعد جو ہے نا یہاں ATC میں پیش ہوا، تو ATC میں پچھلے 3-4 ماہ سے بغیر کسی فیس کے کیسز میں پیش ہو رہا ہوں۔ تمام تر فیسز جو کیسز آپ دیکھ رہے ہیں سب کی جو ہے وہ فیس نہیں لے رہے تھے؟ بالکل کسی سے کوئی فیس نہیں لی، بلکہ میں نے آج تک پچھلے 3-4 ماہ میں کسی سے چائے بھی نہیں پی۔ جیسے ہی وہ یہاں پہ لائے جاتے ہیں نا بسیں بھر کے پریزنر وینس میں لوگوں کو، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ جس کو وکیل کی ضرورت ہو، کوئی ایسا بندہ جس کا وکیل نہ ہو یا گھر میں رابطہ نہ ہو، تو وہ مجھے نمبر دے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، تو میں ان کا کیس آگے پروسیس کر دیتا ہوں۔ تو اس بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ میں کہاں ہوں، تو میں نے کہا آپ تو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو پیدا ہوا تو لاہور کبھی نہیں آیا، میں تو 1.5-2 ماہ ہو گئے پولیس کے ہاتھ میں ہوں، مجھے نہیں پتہ میں کس جرم میں ہوں۔ اس سے پھر ایک نمبر بتایا گھر والوں کا۔ جب میں نے وہاں بات کی تو وہ بالکل کوئی سادہ سا بندہ تھا بیچارہ، پہلے تو وہ ڈر گیا، تو اس نے کہا جی ہمارا بھائی تو 2 مہینے ہو گئے ہیں غائب ہے۔ تو میں نے اس سے بتایا کہ وہ اس طرح یہاں ہے، تو اس نے کہا ہم تو نہیں آ سکتے، غریب لوگ ہیں۔ میں کہا چلو آپ نہ آئیں، بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا کیس پروسیس کر کے میں اس کو رہا کرا دوں گا۔ وہ فون پہ بات کرتے رہے میرے ساتھ کو 15-20 دن۔ پھر ایک بھائی آیا یہاں پہ، اس کی میں نے ملاقات کرا دی۔ اس نے کہا جی اس کا بیٹا جو ہے نا وہ آنا چاہتا ہے۔ میں کہا لے آئیں۔ پچھلے منگل کو وہ لے آیا اس کو، بچے کو، وہ 7 سال کا بچہ ہے۔ وہ تقریباً 4-5 گھنٹے باہر ویٹ کرتا رہا، میرا کیسز بہت زیادہ تھے۔ اس کے بعد 2 بجے میں فری ہوا تو وہ بچہ مجھے ملا، تو اس نے مجھے کہا جی میں نے چیف جسٹس کو پیغام دینا ہے کہ میں کہا جی چیف جسٹس سے تو میں آپ کو نہیں ملا سکتا، یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کا پیغام جو ہے وہ میں ڈال دوں۔ تو اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ باہر ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اکثر لوگوں کی مائیں وہ بچہ تب اپنے ساتھ وہ جو آپ کو اس نے تحفتاً ایک مرغہ دیا وہ ساتھ لے کے آیا ہوا تھا؟ نہیں، وہ باہر تھا، ان کا کوئی بندہ بیٹھا تھا اس کے پاس تھا۔ تو اس بچے اندر آپ ATC میں کچھ نہیں لا سکتے، وکلا کے علاوہ تو کوئی موبائل بھی نہیں لا سکتا۔ تو اس بچے نے مجھے کہا کہ آپ باہر آئیں ہمارے ساتھ۔ میں گیا، میں شاید اس کی والدہ یا دادی ساتھ ہوگی، تو بندہ تسلی دے دیتا ہے، وہ بیچارے پریشان ہیں لوگ۔ 780 کی FIR آپ کو بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ تو میں باہر گاڑی کھڑی تھی، میرے ساتھ ہماری وکیل ہے ماریہ خان بلوچ، وہ بھی اسی طرح فری آف کاسٹ پیش ہو رہی ہے کیسز میں، وہ بھی ساتھ تھی۔ تو باہر گئے تو اس نے بچے نے مجھے ایک مرغہ دے دیا، اس کے اندر توڑے کے اندر بند تھا، تو میں نے اس سے نا انکار کر دیا۔ پہلے دیکھ کے آپ کو حیرت نہیں ہوئی یا آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی چیز بورے میں ہل رہی ہے تو جاندار چیز ہے کوئی؟ نہیں، وہ اس نے اس کو نکالا ہوا تھا، اس کی گردن کو، باہر گرمی تھی نا، تو میں نے ان سے کہا اس کے چاچا کو کہ میں نہیں لے سکتا یہ، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ غریب لوگ ہیں، ویسے بھی میں فیس کسی سے نہیں لے رہا، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر ایک چیز ہے بڑی امپورٹنٹ کہ ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے کہ وکیل جو ہے اس نے بطور تحفہ کہہ لیں یا کیس کی فیس کے طور پہ لے لیں، تو وہ تصویر جب پوسٹ کی جاتی ہے یہ اپنے طور پہ کی تھی، مطلب یہ پبلک سٹینڈ تھا آپ کا کوئی فیم کے لیے؟ نہیں، بات یہ تھی کہ جب وہ بچہ مجھے ملا نا، اس بچے کا جو آپ تصویریں دیکھیں گے نا، تو وہ اس کا فیس ایکسپریشن، میرے اپنے 3 بچے ہیں، بڑی دردناک تھی۔ اور مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ ان کے پاس آنے جانے کا کرایہ نہیں ہے، تو یہ بیچارہ 4-5 ہزار روپے کا اگر یا تو خود گھر میں پالا ہے یا کہیں سے خرید کے لایا ہوگا۔ میں نے بڑی کوشش کی، پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ بچہ سمجھے گا کہ یہ میرے والد کا کیس نہیں لڑنا چاہ رہا۔ میں نے پھر اس کو گاڑی میں رکھ دیا۔ پھر اس کے چاچا کو میں نے کہا یار میں رکھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں آپ رکھ لیں، آپ ہمارے گھر ہم آپ کی دعوت کریں گے، ہمارے بھائی کو رہا کرا دیں کھانے کی۔ وہ بچے نے کہا کہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ میں نے پھر اس بچے کی نہ تاکہ وہ فیل نہ کرے کہ جی یہ میرے بابا کا کیس نہیں کرنا چاہ رہا، تو میں نے اس کو گاڑی میں رکھ دیا۔ میرے لیے بھی گھر میں اس کو پالنا مشکل ہے، اس کی بیل تک
کیونکہ یہ اس کو میں نے واپس کرنا ہے. اچھا ملک صاحب ایک چیज़ بتائیں کہ جیسے آپ کی تصویر وائرل ہوئی تھی کہ آپ کو مرغا مل رہا ہے، تو آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی کیس کی فیس کے طور پہ کوئی آپ کو بکرا دے کے جا رہا ہے، کوئی بھینس دے کے جا رہا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میں بیسیکلی وہ بچہ تھا، یہ بھی میری 15-16 سال کی پریکٹس کا جو بڑا یونیک سا واقعہ ہے، اور میں ان ایکسپیکٹڈ تھا. اس دن میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں پوری رات نہیں سو سکا. یہ تقریباً میں 5 بجے تک جاگتا رہا. اس بچے کو 102 پہ بخار تھا، ڈاکٹر کو چیک کرایا، دوائی لے کے دی اور ان کو میں نے بھیجا. رات یہ میں نے صبح 5 بجے پوسٹ کی اس بچے کی تصویر، اور اس کے اوپر جو تحریر میں نے چھوٹی سی لکھی. ورنہ وکیل تو عدالتوں میں کیس لڑتے ہیں اور عدالتوں سے ہی لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، لیکن اس نے اتنی تکلیف دی کہ وہ مجھے سوشل میڈیا پہ اس کو لکھنا پڑ گیا، اور اس ایک پکچر کو 19 لاکھ لوگوں نے ایک دن میں شیئر کر دیا. جس سے یہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ شاید یہ آپ کی طرف سے کوئی پبلک اسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ صرف غرض ایک نیکی کی تھی؟ دیکھیں، پبلک اسٹنٹ کی ضرورت ہوتی تو میں پچھلے ایسے سینکڑوں قصے میری نظر سے گزرے ہیں جو پچھلے 3 ماہ میں، تو بندہ کسی کی، یہ لوگوں کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے ہمیں، کہ کسی کی عزت جو ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کسی کی بیٹی یا بہن یا ماں کے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے تاکہ وہ ان کی عزت معاشرے میں برقرار ہے. ورنہ ایسی کہانی ہے کہ جگر پھٹ جائے آپ کا، سن نہیں سکتے. یہ پچھلے 2-3 ماہ میں آپ کسی دن آئیں نا ATC کے باہر کھڑے والدین سے پوچھیں، پھر آپ چلائیں اس کو کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ کو نہیں لگتا کہ جو وکلا حضرات کا ایک حلقہ ہے وہ موٹی موٹی فیسز لیتا ہے کیسز کے حوالے سے، تو اگر ان کی سوچ بھی آپ جیسے ہو جائے تو بہت زیادہ ایسے کیسز ہیں جو حل ہو جائیں؟ دیکھیں، معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کی طرف انگلی اٹھائیں نا تو 4 آپ کی طرف ہوتی ہیں. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں. میں کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے میں نے 2 بندوں کے نام آپ کو بتائے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ کسی سے چائے بھی نہیں پیتے اور میرے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کارواں بن جاتا ہے. لوگ دیکھیں گے جس طرح یہ پیغام گیا ہے، کئی لوگ اب اس سے مجھے کو 8-10 وکلاء نے سوشل میڈیا کے توسط سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کوئی اس طرح کے کیسز ہیں، ہم فری آف کاسٹ پیش ہونے کے درد. ایک پیغام چلا کہ ایک پازیٹیو امیج تھا وکلاء کا بھی اور اوور آل کمیونٹی کا. ہمارا جو لیگل سیٹ اپ ہے جہاں لوگ ہمارے اوپر غصے میں ہیں، ججوں کے اوپر اور عدالتی سسٹم پر، وکلاء پہ، وہیں ان کو ایک اچھا پیغام بھی گیا ہے اس سے. جی تو یہ تھے ملک پرویز، جنہوں نے جو ہے جی ایک کیس کے حوالے سے جو ہے وہ بطور فیس جو ہے وہ ایک مرغا ان کو ملا تھا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی مراد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.